باب نمبر 70 حقوق العباد کے بیان میں اول یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کو سلام علیک کہے جب تو اس سے ملے، اور اس کو جواب دے جب تجھ کو بلائے، اس کی چھینک کا جواب دے جب وہ چھینکے، اور اس کی بیمار پرسی کرے جب وہ بیمار ہو جائے، اس کے جنازے پر حاضر ہوئے جب وہ مر جائے، اس کی قسم پوری کرے جب وہ تیرے اوپر بھروسہ کر کے قسم کھا لے، اس کی خیرخواہی کرے جب وہ تجھ سے امداد کا طالب ہو، پس پشت اس کی حد تک عزت نہ کرے، اس کے لیے وہی پسند کرے جو کچھ تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور جو کچھ تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ اس کے واسطے بھی روا نہ رکھے۔ یہ تمام حقوق اخبار و آثار میں وارد ہیں، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ تجھ پر مسلمانوں کے 4 حق ہیں۔ پہلا، گنہگار کا گناہ معاف کرنا، دوسرا، بدبخت کے حق میں دعا کرنا، تیسرا، توبہ کرنے والے اور گناہ سے باز رہنے والے سے محبت کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالی نے اس قول رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ نیکوکار بدبخت کے حق میں دعا مانگے اور گنہگار نیکوکار کے حق میں دعا کرے، اس طرح پر کہ جب گنہگار نیکوکار کی طرف دیکھے تو اس کے واسطے دعا کرے، یا الہی اس نیکی میں اسے برکت دے اور اس کو اس پر قائم رکھ اور ہمیں اس کی ذات سے نفع پہنچا، اور جب نیکوکار بدکار کی طرف دیکھے تو کہے، یا الہی اسے ہدایت کر اور اس پر مہربانی کر اور اس کی لغزشوں کو معاف کر۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جو کچھ تو اپنے واسطے پسند کرتا ہے وہی تو اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے، اور جو کچھ تو اپنے واسطے پسند نہیں کرتا وہ ان کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ تمام مومن با اعتبار باہمی محبت و اخوت کے ایک جسم کی مانند ہیں کہ جب ایک عضو بیمار ہو جاتا ہے تو باقی اعضاء اس کی امداد کرتے ہیں۔ ابو موسیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ مومن کے لیے مثل بنیاد کے ہے کہ بعض کو مضبوط و مستحکم کرتا ہے۔ تیسرا حق مسلمان کا مسلمان پر یہ ہے کہ کسی مسلمان کو اپنے قول یا فعل سے دکھ نہ دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں جس میں بہت سے فضائل بیان کیے گئے تھے فرمایا تھا کہ اگر تو ان فضائل پر قادر نہ ہو تو کم از کم لوگوں کو دکھ دینا تو چھوڑ دے کہ یہی تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو تو نے اپنے ہی نفس کے لیے کیا ہے۔ نیز فرمایا ہے کہ افضل المسلمین وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان کو ایذا نہ پہنچے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ مسلم کون ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ فرمایا، مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان بچے رہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے دریافت کیا کہ پھر مومن کون ہے؟ فرمایا کہ جس سے مومنوں کی جان و مال امن میں ہو۔ پھر پوچھا کہ مہاجر کون ہے؟ فرمایا جس نے برائیوں اور بدکاریوں کو چھوڑ دیا اور گناہوں سے پرہیز کیا۔ ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ تیرا دل اللہ کا فرما بردار ہو اور مسلمان تیرے ہاتھ و زبان سے سلامت رہیں۔ مجاہد نے کہا ہے کہ دوزخیوں پر خارش ڈالی جائے گی، وہ یہاں تک کھجلائیں گے کہ ان کے چمڑے سے ہڈی ظاہر ہو جائے گی۔ پکارنے والا پکارے گا، اے فلانے، کیا تجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ وہ کہے گا، یہ اس کا بدلہ ہے جو تو نے مومنوں کو ایذا دیا کرتا تھا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی چیز سکھلائیں جس سے میں نفع اٹھاؤں۔ فرمایا کہ مسلمان کے راستے سے کانٹے اور کوڑا کرکٹ وغیرہ دور کیا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص مسلمان کے راستے سے ایذا دینے والی چیز دور کرتا ہے، اللہ اس کے واسطے نیکی لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف ایسی نظر کر کے دیکھے جو اس کو ایذا دے۔ نیز فرمایا ہے کہ مسلمان کا مسلمان کو ڈرانا حلال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی پسند نہیں کرتا کہ مسلمانوں کو ایذا پہنچائی جائے۔ ربیع بن خیثم نے کہا ہے کہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، مومن اور جاہل۔ جو مومن ہوں ان کو ایذا نہ دینا چاہیے اور جو جاہل ہیں ان کے ساتھ جاہل نہ بننا چاہیے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان کی تواضع کرے اور اس پر تکبر نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالی تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپس میں تواضع سے پیش آؤ تاکہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے، اور اگر کوئی کسی پر فخر کرے تو برداشت کرے، جیسا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو کہا ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، معاف کر اور نیک کاموں کا امر کر اور جاہلوں سے روگدانی کر۔ ابن ابی اوفا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک مسلمان کے ساتھ تواضع سے پیش آتے تھے اور کسی سے نفرت نہیں کرتے تھے، مساکین و غریبوں کے ساتھ چلنے میں آر نہیں کرتے تھے، ان کی حاجات پوری کرتے تھے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت و چغلی نہ سنے اور نہ کسی کی بات کسی کو پہنچائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چغل خور و غیبت کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ خلیل بن احمد نے کہا ہے کہ جو شخص کسی کی غیبت تیرے آگے کرتا ہے وہ تیری اوروں کے آگے کرے گا، اور جو غیروں کی باتیں تیرے پاس لاتا ہے وہ تیری باتیں غیروں کے پاس لے جائے گا۔ چھٹا حق یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کے ساتھ کسی معاملے پر شکر رنجی ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ جدائی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کو اپنے بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ خفا نہیں رہنا چاہیے، اس کے بعد چاہیے کہ آپس میں مل جائیں، اور جو پہلے سلام کرے وہ نیک آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی لغزش معاف کرے، قیامت کے روز اللہ اس کی لغزشوں کو معاف کرے گا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کو کہا تھا کہ تجھے اپنے بھائیوں کو معاف کر دینے کے بدلے میں نے تیرا ذکر ہر 2 جہاں میں بلند کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کی خاطر کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ہاں، اگر کسی نے اللہ کے محارم کی حد تک کی ہے تو محض اللہ کی خاطر اس سے انتقام لیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص کسی کی لغزش اور ظلم کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت زیادہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے انسان کی عزت بڑھتی ہے، اور جو شخص اللہ کے واسطے تواضع کرتا ہے اللہ اس کا مرتبہ بلند کرتا ہے۔